کہ قائد اعظم کے جو افکار ہیں ان کو جیسے وہ ہیں جی ہاں نوجوانوں تک پہنچایا جائے، اور یہ کام محض دسمبر کی 25 تاریخ کو نہ ہو بلکہ نصاب کے اندر ہو، اور وہ انتخاب معروضی ہو، آبجیکٹو ہو، وہ یہ نہ ہو کہ آپ کسی سیاسی اثر کے تحت انتخاب کر رہے ہیں، اور دیانتدارانہ ہو. جو انہوں نے کہا ہے وہ چیز ہونی چاہیے، اور جو بات انہوں نے کہی ہیں وہ اتنی واضح ہیں، اتنی ٹھوس ہیں، اتنی ٹرانسپیرنٹ ہیں کہ اس کے دو معنی نہیں ہو سکتے. کوئی وضاحت شرح کی زیادہ محتاج He was not playing with words. He was sincere person, committed person, a mu'min, a believer, a strong person who will not bend in front of any people. دوسری بات یہ کہ جو خود قائد اعظم کی خواہش تھی کہ اس قوم میں قرآن کی تعلیم عام ہو. اگر ہم قرآن کو بنیاد بنائیں گے تو فرقہ واریت کم ہوگی. صحیح. اگر ہم مسالک کو بنائیں گے فرقہ بڑھے گی. ہم نے یہ کر لیا ہے کہ ہر معاملے میں ہم کہتے ہیں نمائندگی ہونی چاہیے، پھر ہم کہتے ہیں تناسب یہ ہوتا ہے، تناسب کے لحاظ سے نمائندگی ہو، اس میں ہم آگے پیچھے بھی فگرز کو کرتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اختلاف باقی رہتا ہے، بلکہ بڑھتا ہے. ہر گروہ اپنی نمائندگی کے لیے آگے بڑھتا ہے، مبالغہ کرتا ہے، کہتا ہے ہم اتنے ہمارے اتنی سیٹس ہونی چاہیے. ان سب کے مقابلے میں اگر قرآن کریم ہماری بنیاد ہے، اور جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کے حوالے سے اس ملک کے اندر ایسے افراد کے تراجم موجود ہیں جن پر سب کا اتفاق ہے، اس کو آپ پڑھائیے بغیر کسی حیل و حجت کے. اور ایسے ہی سیرت پاک کے حوالے سے اور حدیث شریف کے حوالے سے صرف ایک کتاب صحیح مسلم کو آپ بنیاد بنا لیجئے اور وہ آپ سب کو پڑھا دیجئے. اس کے بعد کوئی شخص کتنا ہی مبالغہ کر کے بیان کرے اپنے مسلک کی سچائی، سننے والے پہ اثر نہیں ہوگا. اس کو معلوم ہے یہ دو پیمانے ہیں سچائی کے ناپنے کے. اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ پاکستان کی تاریخ، جس کو کہ ہم نے ایک تبرک بنا دیا ہے کہ تبرکن چند تاریخیں چند کانفرنس یاد کروا دی جائیں، وہ پیپر ایک دے دے اسٹوڈنٹ، اور وہ اس کا کوئی فرق نہ پڑے ان کے تعلیمی ریکارڈ کے اوپر، نہ فکر کے اوپر. اس سے ہٹ کر کے اس بات کی ضرورت ہے کہ تعلیم گاہوں کے اندر فکر پاکستان، فکر قائد کے حوالے سے سیمینارز، ڈسکشن گروپس، کمپٹیشنز اور کتب کے اندر اس کا فلسفہ، محض اس کا ایک سیاسی خاکہ نہیں، اس کو لے کر کے آیا جائے. جب آپ ایک نئی قوم پیدا کریں گے، میں یہ بات بھی آپ سے عرض کر دوں کہ یہ شاید ہمارا انڈر ایسٹیمیشن ہے کہ جو نئی نسل ہماری آج کل ہے وہ شاید مغرب سے بڑی متاثر ہے. ایسا نہیں ہے. ہماری نئی نسل کو الحمدللہ اس بات کا احساس ہے کہ اگر اس کا وجود اور اس کی کوئی تشخص ہے تو وہ اسلام ہے. خاص سے ترکیب میں قوم رسول ہاشم. جی، یہ جو بات اقبال نے کہہ دی ہے وہ بالکل سچی بات ہے، اور لوگ احساس نئی نسل ہماری اس پہ کھڑی ہے، اس پر کھڑی ہے، اس کو اس کا احساس ہے. آپ یہ دیکھیے کہ آج جس تعداد کے اندر نوجوان بچیاں اور خواتین اسکارف کا استعمال کر رہی ہیں، اس سے وہ جرمنی ہو، فرانس ہو، برطانیہ لرزاں ہے. یعنی یہ کوئی وہ نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے ان کے ہاتھ میں، یہ ایک نرم سا کپڑا ہے، ریشمی کپڑا ہے، لیکن اس کپڑے نے ہلا دیا ہے ان کے ایوانوں کو کہ پتہ نہیں یہ کیا کوئی ایٹم بم ہے، کیا چیز ہے جس سے وہ خائف ہیں. تو یہ اس بات کی علامت ہے. اس بات کی اپنے تشخص کے ساتھ جو ایک حساسیت ہونی چاہیے وہ مسلمان قوم کے اندر موجود ہے اس وقت. کرنل صاحب، یہ ساری گفتگو جو ہو رہی ہے اور مسلم تشخص کے حوالے سے ہی ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں، پاکستان بھی ظاہر مسلم تشخص کی بنیاد پر بنا، قائد اعظم نے اس کے لیے جدوجہد کی. اب ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ہمارے ہاں جو ابھی ڈاکٹر صاحب سے بھی میں پوچھ رہا تھا کہ مختلف فرقے، گروہ، مسلک بن گئے ہیں، اور اس کو بدقسمتی سے مختلف وجوہ کی بنیاد پر ہم اپنے اس تشخص کو نمایاں کرنا چاہتے ہیں، اپنے اسلامی تشخص پہ. کانپور کا ابھی بہجبی نے ذکر کیا واقعے کا کہ قائد اعظم نے تو اٹھا دیا تھا اپنے آپ کو ان تقسیموں سے. آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس تقسیم سے اٹھائیں قوم کو اور اس کو مرتب کریں، نئے نئے چیلنجوں میں اسلام کی روشنی میں وہ اپنی حل تلاش کریں. کیسے ممکن ہوگا؟ ایک تو چند حل انہوں نے بتائے. ایک یہ ہے کہ نئے نئے چیلنج ہیں، تہذیبی ہیں، فکری ہیں، ان کی روشنی میں ہم دین کو کس طرح سے سمجھیں کہ وہ اسی طرح ہمارا رہنما ہو جیسے آج سے 1400 سال پہلے تھا. قائد نے جس طرح تمام فرقوں کے علماء کو اکٹھا کیا تھا اور اسلام کی مرکزیت کی طرف لائے تھے،
میں وہیں سے اخذ کروں گا جو انہوں نے اصول دیے تھے 1939 میں اور 1945 میں اور 1943 میں. انہوں نے علماء سے 1939 میں انہوں نے ایک اپیل کی تھی اور اس میں گفتگو کرتے ہوئے جو فارمولہ دیا تھا بڑا خوبصورت تھا. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب ہمارا اللہ ایک ہے اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب قرآن ایک ہے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے رہنما ہیں، تو ہمارے اختلافات کی بنیاد تو نہیں رہنی چاہیے، کوئی جواز نہیں ہے. پھر انہوں نے آیت کریمہ بھی کوٹ کی تھی جس سے میں ابھی روشنی حاصل کروں گا. جی. وجہ یہ ہے کہ علماء نے آپس میں رابطے ختم کر دیے ہیں. اگر علماء کے رابطے قائم رہیں تو ہماری مذہبی ہم آہنگی بڑی تیزی سے بڑھ سکتی ہے. علماء نے وہ اپنے خول میں بند ہو گئے، اپنے فرقہ وارانہ تشخص میں گم ہو گئے شاید. جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور یہ رابطے ختم ہونے سے جو خلا پیدا ہوا اسے دشمنوں کی سازشوں نے پورا کیا، اور ان سازشوں سے فرقے والوں کے جو پیروکار تھے وہ ورگلائے گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں دوریاں بہت بڑھ گئیں اور نفرتیں بڑھتی چلی گئیں. قائد نے یہ کہا تھا کہ آخری نبی کے جو اصول تھے جو انہوں نے احادیث کا خلاصہ پیش کیا تھا کہ آپس میں رابطے کیوں نہیں بڑھاتے ہو، اپنی غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے مشورے کیوں نہیں کرتے ہو، الزام تراشیاں اور بدگمانیوں کے لیے کیوں ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہو. یہ ہے وہ طریقہ کار جو ہمیں کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ اگر آپ مجھے اجازت فرمائیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے جو مختلف مکاتب فکر ہیں وہ گیسٹ اسپیکر کے طور پر بلائیں. سنی جو ہے وہ شیعہ جو علماء کرام ہیں ان کو بلائیں، مدارس میں، مساجد میں ہیں، اور اہل حدیث جو ہیں وہ بریلویوں کو بلائیں، اور اسی طریقے سے دیوبندی جو ہیں وہ ان کے گیسٹ اسپیکر بلائیں. میں جب قرآن کی تحقیق کر رہا تھا تو جید علماء سے میں ملا ہوں اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہر فرقے میں بہت بڑے بڑے بزرگ ہیں، اہل علم ہیں اور بہت بڑے بڑے علماء ہیں. ان کو علم ہے کہ جب وہ دوسرے کے مدرسے میں جائیں گے تو کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا، اور اس میں ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوگی. یہ وہ اصول تھے جو قائد بتلایا کرتے تھے. پر میں ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں ہمارے معزز علماء کی. قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی جو سورہ آل عمران کی آیت 105 ہے جو براہ راست فرقوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اور وہ یوں ہے جس کا میں ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ اور یاد رکھو کہ آپ اس لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، تم لوگ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جو واضح قوانین و اصول نازل ہونے کے بعد فرقوں میں بٹ گئے اور اختلافات کرنے لگ گئے. ان کے لیے تو انتہائی شدید عذاب ہے. اور آگے چلیے سورہ آل عمران کی پھر میں کوٹ کروں گا جہاں سے قائد نے اپنا فلسفہ اخذ کیا. وہ ہے سورہ آل عمران کی آیت 103 جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اور قائد کا جو فلسفہ ہے یونٹی کا، ڈسپلن کا، آرگنائزیشن کا، حبل اللہ جس کو ہم حبل کہے، بے لام اس کا جو روٹ ہے، وہ رسی کو کہتے ہیں. اللہ سے عہد کر لو بنیادی طور پر اس کا یہ مطلب ہے. لیکن لفظ ہے یکجان ہو کر، کیونکہ رسی کی ایک ایک تار جو ہے وہ جب ملتی ہے تو جس ڈسپلن میں ملتی ہے طاقت کی علامت، وہ طاقت کی علامت ہے. یہی وہ بات تھی، آپ کو یاد ہوگا جب علامہ اقبال کا جو جب نظم آئی ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ کسی یکجائی سے عہد غلامی کر لو، کہ یعنی متحد ہو کر اللہ کے احکام و قوانین کو آپ اختیار کر لو اور امت احمد مرسل کو مقامی کر لو. بہت خوبصورت بات کہ انسان کا ریفرنس ہونا چاہیے، کوئی تعلق تو ہونا چاہیے تاکہ جب اللہ کے پاس جائیں تو بتا تو سکیں کہ ہم آپ کے بندے تھے. چھوٹی سی شارٹ کمرشل بریک لیں گے اور اس کے بعد دوبارہ سے یہ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. خوش آمدید ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو 25 دسمبر کی خصوصی ٹرانسمیشن رہبر ترقی و کمال میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی مذہبی ہم آہنگی کے حوالے سے. 1946 میں قائد اعظم جب لندن میں ایک مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے گئے تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے کسی ایسی مسجد میں لے جائیں جہاں پر کسی فرقے کا کوئی نام نہ ہو، جو کسی فرقے کی مسجد نہ ہو. فرقہ واریت سے سخت نفرت کرتے تھے. آج جب ہم اپنے ملک میں سوسائٹی میں نظر دوڑاتے ہیں، معاشرے میں، تو ہمیں کئی فرقے نظر آتے ہیں، لیکن یقیناً ہم میں سے ہی کوئی قائد پیدا ہوگا جو ان فرقوں کو ختم کرے گا. یقیناً مستقبل بہت شاندار ہے، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. صحیح کہہ رہی ہیں، اور یہی ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے مہمانوں سے بھی، ڈاکٹر انیس احمد اور کرنل عمر شبیر صاحب سے. بالکل ڈاکٹر صاحب،
ابھی ہم نے ذکر کیا ایک اسلامک تشخص کا جو ایک پاکستان کے حوالے سے قائد نے اس کا خواب دیکھا. اس میں ایک بڑا اہم ایشو یہ ہے کہ وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں لیکن اس ریاست کے شہری ہیں، جو جن کی حیثیت ایک معاہد کی ہے، اور جو پاکستان جنہوں نے اپنا انتخاب تھا جن کا پاکستان، بعض اوقات یہاں بعض ایسے ایشوز اٹھتے ہیں، لوگ گفتگو کرتے ہیں کہ جیسے اقلیتوں کے لیے جب ہم ریاست کے اسلامی تشخص پر اصرار کرتے ہیں تو شاید ہم ان کے ایک حقوق کو کہیں نقصان پہنچنے کا احتمال ہو. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس؟ دیکھیے ایسا ہے کہ اس میں جو بنیادی نقص ہے وہ یہ ہے کہ یہ تصور کر لیا گیا ہے کہ اسلام ریاست کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ صرف مسلمان بستے ہوں. جی. جبکہ اسلام ریاست کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریاست جس کے اصول تو اسلام کے ہیں لیکن جہاں پر پلیرٹی پائی جاتی ہے، ایک سے زائد عقیدے کے افراد، مذاہب کے افراد، نسل کے افراد، زبانوں کے افراد بستے ہیں. یہ ایک بنیادی مسکنسیپشن ہے جس نے کہ سوال یہ اس طرح کے سوالات لوگ اٹھاتے ہیں. جہاں تک سوال قرآن کریم کا، سیرت پاک کا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ مدینہ منورہ کے ارد گرد یہودی بستے تھے. جی. پھر آپ نے عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ کیا نجران کا. پھر آپ نے اس حقوق انسانی کے چارٹر کا اعلان فرمایا جو یہ کہتا ہے کہ ہر ایک کی جان، مال، عزت، آبرو یہ محفوظ ہے، اور قرآن نے اس کے بارے میں بار بار متوجہ کیا. حتیٰ کہ قرآن کریم یہ بات کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک قوم کو دوسری قوم سے نہ بدلتا رہتا جہاد کے ذریعے